مقبوضہ جموں کشمیر کے باشندے بھارت کے فسطائی راج کے خلاف آواز بلند کرنے پر اگرچہ ایک طویل عرصے سے قید و بند کی صورتیں بھی برداشت کر رہے ہیں، تاہم 1990 کے عشرے میں جب کشمیری عوام نے اپنی جدوجہد آزادی کی تحریک میں تیزی لائی، کشمیریوں پر بھارت کی جانب سے ظالمانہ گرفتاریوں اور تعذیب و تشدد کا ایک خوفناک سلسلہ شروع ہوا۔ کشمیری حریت پسندوں سے نہ صرف مقبوضہ جموں کشمیر کی جیلیں بھر دی گئیں، بلکہ ریاست سے باہر بھارت کی جیلوں میں بھی کشمیری نوجوانوں کو بڑی تعداد میں قید کیا گیا اور یہ سلسلہ کبھی تھما نہیں۔ آج مودی کے جابرانہ دور حکومت میں بھی 5000 سے زائد کشمیری محض اپنی سیاسی عقائد کی وجہ سے بھارتی جیلوں میں قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں۔ کشمیری سیاسی قیدیوں کو بھارتی جیلوں میں بنیادی طبی سہولیات اور دیگر ضرورتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ مختلف ہیلے بہانوں سے بھارتی حکومت ان کی غیر قانونی نظربندیوں کو طول دے رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ بعض کیسوں میں عدالتی احکامات کے باوجود بھی قیدیوں کی رہائی میں تاخیری حربوں کو آزمایا جا رہا ہے۔ کشمیری نوجوانوں کی دھڑا دھڑ گرفتاریاں اور ہزاروں کی تعداد میں انہیں جیلوں کے اندر ٹھوسنا مودی سرکار کی کشمیر دشمن پالیسی کا عکاس ہے۔ اس امر میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں آزادی کی جائز تحریک کو کچلنے کے لیے قابض انتظامیہ جبری گرفتاریوں کو ایک ظالمانہ ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال میں لا رہی ہے تاکہ کشمیریوں کے عزم و حوصلے کو کمزور کیا جا سکے۔ بھارتی حکمران مقبوضہ جموں کشمیر میں قیدیوں کے حقوق سے متعلق نہ صرف اپنی آئین بلکہ جنیوا کنونشن کی بھی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ دراصل بھارت کے غیر قانونی قبضے کو چیلنج کرنے کی پاداش میں ہی کشمیری نظربندوں کو انتقامی کارروائی کا سامنا ہے۔ مختلف کالے قوانین کے ذریعے کشمیری سیاسی قیدیوں کے جائز حقوق کو دبایا جا رہا ہے اور ان کی غیر قانونی حراست کو برسوں تک طول دیا جاتا ہے۔ ان حالات میں بین الاقوامی برادری کو اس متنازع علاقے میں بے گناہ کشمیری قیدیوں کے ساتھ مودی حکومت کے ناروا سلوک کا نوٹس دینا چاہیے اور ان کی رہائی کے لیے انسانی حقوق کے عالمی اداروں کو بھی اپنا جاندار کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ کشمیری سیاسی نظربندوں کو بھارت کے عزت خانوں سے نجات مل سکے۔